إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ 2 عشرے رمضان المبارک کے ہم گزار چکے ہیں، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ آخری 10 دن رمضان المبارک کے، یہ رمضان المبارک میں سے سب سے قیمتی دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سارے کا سارا اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت، بہت زیادہ سخاوت، بہت زیادہ قیام، بہت زیادہ قراءت میں گزارتے تھے۔ لیکن آخری 10 دن پورے مہینے سے بھی زیادہ، یعنی پہلے 20 دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن جو ہیں رمضان المبارک کے اور آخری جو 10 راتیں ہیں، ان میں اتنی کوشش محنت کرتے اللہ رب العزت کی عبادت میں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی کسی دن میں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب یہ آخری 10 دن شروع ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت شروع کر دیتے، کوشش شروع کر دیتے
حالانکہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا لمبا قیام کرتے، عام دنوں میں بھی، رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ، لیکن ان دنوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش محنت کرتے، حتیٰ کہ وشد المئزرہ، ایک محاورہ ہے، کمر کس لیتے تھے، یعنی کمر کسنا، انسان سب کچھ چھوڑ کے اپنے آپ کو کسی کام کے لیے تیار کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں کمر کس لیتے تھے اور پوری پوری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، پوری پوری رات، آخری 10 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، پوری پوری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، اور ساتھ میں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنے گھر والوں کو بھی کہتے کہ یہ سونے کے دن نہیں ہے، یہ محنت کے، یہ عبادت کے دن ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے دن ہیں، یہ قیام کے دن ہیں، اللہ رب العزت سے مانگنے کے، اللہ رب العزت کی جنت حاصل کرنے کے، جہنم سے بچنے کے دن ہیں۔ تو اس لیے گھر والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے، ان کو قیام اللیل کرواتے، اور پوری پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر گزارتے تھے۔ رمضان مبارک کے پہلے 20 دن جو ہم گزار چکے ہیں، اس میں یقیناً ہم سے بہت زیادہ کوتاہی اور سستی ہوئی ہے۔ جس طرح ہمیں عبادات کرنی چاہیے تھیں وہ ہم نہیں کر پائے۔ کسی نے زیادہ عبادت کی ہے، کسی نے بہت کم کی ہے، جس نے زیادہ کی ہے اپنے حساب سے اس نے بھی تھوڑی کی ہے۔ جس طرح ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا ہم راضی نہیں کر پائے، تو آخری 10 دنوں میں کمر کس لیں اور یہ اللہ رب العزت سے وعدہ کر لیں کہ آخری 10 دن میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، زیادہ سے زیادہ وقت دوں گا، زیادہ سے زیادہ قیام کروں گا، اور ان آخری 10 دنوں میں ہی، آخری 10 راتوں میں ہی وہ سب سے مقدس رات، سب سے زیادہ فضیلت والی رات، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ مقام والی رات، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، جس کا معنی ہی شان اور مقام و مرتبے والی رات ہے۔ تو لیلۃ القدر بھی آخری 10 راتوں میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ ویسے تو اللہ رب العزت نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پورے رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے قرآن کا مہینہ قرار دیا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ حالانکہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی مہینہ رمضان المبارک کا تھا اور رات لیلۃ القدر کی تھی۔ تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس مہینے کی شان اللہ رب العزت نے قرآن کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے، کہنے کو تو، دیکھنے کو، گزارنے کو ایک رات ہے، لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے۔ اس ایک رات کو اگر آپ نے پا لیا، کوشش محنت کر کے، قیام کر کے، دعا کر کے، استغفار کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کا اگر سالوں میں حساب لگایا جائے تو وہ 80 سال سے زیادہ بنتے ہیں، تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ اور ہماری امت کی جو اوسط عمر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 60 سال ہے، یعنی ایوریج جو ہے وہ 60 سال ہے۔ ویسے تو بچپن میں بھی لوگ فوت ہو جاتے ہیں، لڑکپن میں بھی، جوانی میں بھی، ادھیڑ عمری میں بھی، اور کئی بہت زیادہ لمبی عمر پا لیتے ہیں، 100 سال اور 125 سال، اس سے بھی زیادہ۔ لیکن جو ایوریج ہے، اوسط عمر اگر حساب لگایا جائے، سب کی ریشو نکالی جائے تو وہ 60 سال بنتی ہے۔ تو 60 سال اوسط عمر ہے ہماری امت کی، ہم لوگوں کی اوسط عمر 60 سال ہے۔ تو 60 سال سے بھی زیادہ
ایک ہی رات میں اللہ رب العزت اجر عطا فرما دیتا ہے، گویا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دی۔ اتنی اللہ رب العزت کے ہاں یہ محبوب رات ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات برکتوں والی، رحمتوں والی، اللہ رب العزت کی رضامندی والی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس رات کو آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رات ہمیں معلوم نہیں، 10 راتیں معلوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں تلاش فرماؤ۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آسانی امت کے لیے فرما دی کہ آخری 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، اس کے بعد 25ویں رات، پھر 27ویں رات، پھر 29ویں رات۔ تو آخری 10 راتوں میں سے بھی طاق راتیں، یعنی 5 راتیں رہ گئیں۔ ان 5 راتوں میں آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور جو شخص لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اب زیادہ سے زیادہ تو 5 راتیں، پانچوں اگر اللہ کی عبادت میں گزار دیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی تو انہی میں سے رات ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر آپ کے نصیب میں کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت کے ہاں قیام میں گزار دیتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو گویا اس کی ساری زندگی کے سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرمائے۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اس ایک رات کے قیام کی وجہ سے۔ تو آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ یہ جو آخری 10 دن ہیں، اور خصوصاً جو ان میں 5 طاق راتیں ہیں، وہ ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنی۔ دنیا میں کتنی ہی راتیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں گزری ہیں کہ ہم ان راتوں میں سوئے نہیں، کبھی کسی خوشی میں، کبھی کسی غمی میں، کبھی کسی پریشانی میں، کبھی کسی بیماری میں، کبھی کسی عزیز کی بیماری میں، کبھی کسی کی وفات کے موقع پر۔ کتنی ہی راتیں ہیں جو ہم نے جاگ کر گزار دیں، نیند نہیں کر سکے ان راتوں میں۔ تو یہ 5 راتیں اللہ رب العزت کے لیے، 10 راتیں اللہ رب العزت کے لیے آپ جاگ کر گزاریں، اور اللہ کی عبادت میں گزاریں، قیام میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، آپ دعا میں گزاریں، استغفار میں گزاریں۔ اپنے لیے آپ کا ہی بھلا ہے، اپنے لیے دنیا کی بھلائیاں مانگیں، اپنے لیے آخرت کی بھلائیاں مانگیں، تو یقیناً آپ سرخرو ہو جائیں، آپ بہت بڑی کامیابی آپ کو مل جائے گی، بہت بڑے انعام کے آپ حقدار ہو جائیں گے۔ آخری 10 دن اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنے ہیں، یہ ہمیں عہد کرنا ہے۔ اور آخری 10 دنوں میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے تھے، رمضان کے 10 دن آپ اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان نے 10 دنوں کے لیے، ایک مسلمان نے اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لینا ہے، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، تاکہ نہ وہ گھر جائے، نہ باہر جائے، نہ بازار میں جائے، اور نہ وہ دنیا کی الجھنوں میں اپنے آپ کو ڈالے۔ پورے 10 دن اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خاص کر لے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ بہت عظیم عمل ہے۔ گویا کہ آپ دنیا میں آئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچپن، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا، سارا کچھ آپ نے گزارا ہے، لیکن آپ دنیا کی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیا کے دھندے بھی چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ کرو کام، دنیا کے کام بھی کرو، کاروبار بھی کرو، لیکن اللہ رب العزت کے لیے ایک مسلمان 10 دن نکال لیتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر 10 دن تیرے دربار میں آ گیا ہوں۔ بس آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا لوگ قبروں پر مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، جو کہ ممنوع کام ہے۔ قبروں پر، مزاروں پر، جو مسلمان نہیں ہیں، ہندو ہیں، وہ اپنے وہ جو مندر ہوتے ہیں ان میں
اسی طرح بدھ مت ہیں، وہ کئی ایسے ہیں ساری زندگی کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ تو یہ اعتکاف ایک مسلمان کے لیے یہ ایک خاص عبادت ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیا کہ بس ان 10 دنوں میں نے کوئی کام، نہ گھر کا، نہ باہر کا، نہ کاروبار کا، کسی سے نہ کوئی میل ملاقات ہے باہر رشتہ داروں سے، نہ کسی کے ہاں آنا جانا ہے، بس میں نے مسجد میں بیٹھنا۔ کس لیے کہ یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دنیا سے ویسے ہی کاٹ لیتے تھے ان 10 دنوں میں۔ تو آخری 10 دن بہت قیمتی ہیں۔ ایک رات کا قیام 1000 مہینے کے برابر، یعنی 80 سال سے بھی زیادہ کی عبادت۔ اور پھر اگر ہم رمضان المبارک پورا گزار کے آخری 10 دن بھی ضائع کر کے اسی طرح جس طرح پہلے روٹین چل رہی تھی، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی اپنا سوشل میڈیا پہ وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ گزر گیا اور آخری 10 دن بھی جو ابھی شروع ہونے والے ہیں وہ بھی اسی طرح گزار دیے۔ تو میں پہلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کی بد دعا، جو کہ اللہ کے حکم سے ہوئی کہ جبریل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آپ نے یہ بد دعا کرنی میرے حکم سے کہ اے اللہ، جو رمضان مبارک کا مہینہ پالے، رمضان مبارک کے مہینے میں وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اتنے مقدس مہینے میں جب شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، آزاد ہیں ہم، کوئی رکاوٹ نہیں نیکی میں، پھر بھی وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، گویا کہ وہ خود شیطان بن چکا ہے، اس کا نفس ہی شیطان بن چکا ہے، وہ گناہوں سے پھر بھی نہیں رکا ہے، وہ نیکی کی طرف پھر بھی نہیں آیا ہے، وہ اللہ کی عبادت پھر بھی نہیں کر سکا ہے، وہ اللہ کو راضی پھر بھی نہیں کر سکا۔ تو اے اللہ، جبریل امین دعا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ اے اللہ، ایسے شخص کو تو تباہ و برباد کر دے، اس کو ناکام و نامراد کر دے، اس کو ذلیل و رسوا کر دے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کائنات ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، وہ آمین کہتے ہیں۔ اللہم استجب، اے اللہ تو اس دعا کو قبول فرما لے، ایسا ہی کر، ایسا بدبخت پورا مہینہ رمضان کا گزار دیا، آخری عشرہ بھی گزار دیا اور اللہ کو راضی نہیں کر سکا، توبہ ہی نہیں کی گناہوں سے، گناہ چھوڑے ہی نہیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا ہے، شیطان بندھا ہوا تھا، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آیا ہے، تو اے اللہ تو اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دی، مہر لگا دی کہ اے اللہ تو اس دعا کو قبول کر لے جو تیرے حکم سے تیرا فرشتہ کر رہا ہے میرے پاس آ کے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان مبارک ہم نے جو گزار لیا ہے اس میں ہم نے کتنی عبادت کی ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، اور کتنی برائیاں ہم نے جو پہلے سے روٹین سے چلی آ رہی تھی۔ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، جس کے بارے میں روزے کی بنیادی شرطوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو جھوٹ، اس کا معنی جھوٹ بھی ہے، قول الزور، اور ہر گناہ کا کام بھی ہے، جو گناہ جھوٹ، غیبت، چغلی، اس طرح کے کام، چوری، ڈاکہ، فرار، 2 نمبری، رشوت خوری اور باقی جو برے معاملات ہیں اسلام میں جو حرام ہیں وہ نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی۔ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہی صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم اللہ رب العزت کے کہنے پہ اپنے بقول یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں، جو ہمارے لیے حلال ہیں، کھانا پینا، اور یہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں، تو کتنی بدبختی ہے کہ ایک شخص گناہ کے کام کر رہا ہے، روزہ رکھ کے کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، جو حلال ہے اللہ کے کہنے پہ وہ کہتا ہے میں نے چھوڑا ہے، تو اللہ کے کہنے پہ جو ہمیشہ سے حرام چیزیں وہ نہیں چھوڑی اس نے وہ سارے گناہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں رمضان میں بھی، اس کی روٹین وہی، اس کے لین دین کے معاملات، اس کے میل جول کے معاملات، اس کی دن رات اسی طرح بسر ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ دعویٰ کہ میں روزے رکھ رہا ہوں، یہ گویا کہ نفاق ہے، یہ تو وہ ریاکاری کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔
اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا تو پہلے گناہ کے کام چھوڑتا، جو روزہ رکھنے سے پہلے بھی گناہ ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہ ہوتے ہیں، پہلے وہ چھوڑتا، پھر حلال کام چھوڑتا اللہ کے کہنے پہ، جو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا وغیرہ چھوڑنا۔ تو اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں بڑی برکتوں والا ہے، لیکن یہ وبال بھی بنے گا ان لوگوں کے لیے جو رمضان مبارک کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹتے نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف رغبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 10 دن شروع ہونے والے ہیں وہ پورے کے پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ قرآن کریم کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ہر رمضان میں جبریل امین کے ساتھ، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو لمبا لمبا قیام فرماتے، عام دنوں میں، رمضان کی بات نہیں، عام دنوں میں ایک ایک رکعت میں کئی صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ نساء، ایک ایک رکعت میں کئی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتے۔ آپ عام دنوں کی بات ہے، رمضان کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے زیادہ دیر قیام کرنے کی وجہ سے، کھڑے رہنے کی وجہ سے، گھنٹوں ایک ہی رکعت میں ایک ہی قیام میں کھڑے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول آپ کے تو ذمے کوئی گناہ ہی نہیں اللہ نے چھوڑا، ایڈوانس میں ہی آپ کو اللہ رب العزت نے بشارتیں دے دی ہیں، تو آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہم تو پاپی ہیں، سراسر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دن رات اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ عام دنوں میں تو کیا یہ جو رمضان مبارک کی راتیں ہیں ان کا قیام بھی ہم نہیں کر پاتے۔ 1 گھنٹے کا قیام ہے زیادہ سے زیادہ، 1 گھنٹہ تراویح جو پڑھی جاتی ہیں، یہ قیام اللیل ہی ہے نا۔ اسی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان مبارک کی راتوں کو قیام کر لیتا ہے، یعنی تراویح ادا کر لیتا ہے، تو اس کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ یہ 1 گھنٹے کا قیام بھی کرنے کے لیے ہماری ٹانگیں سکت نہیں رکھتی، اور یہ میں بارہا بتا چکا ہوں، یہ ہمارا نفسیاتی مسئلہ ہے، جسمانی یا صحت کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہوگا مسئلہ، بیٹھ کے بھی پڑھنے والے ہیں، لیٹ کے بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جو اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں، اور کئی ہٹے کٹے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تھک جاتے ہیں، 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتے۔ اگر کہیں اعلان ہو جائے نا کہ آپ کو جناب 10,000 روپے مل رہا ہے، جی 10,000 روپے عیدی ملنی ہے، فلاں چودھری صاحب کی طرف سے فلاں ڈیرے پہ، یا حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی امداد ملنی ہے، 10 گھنٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، ٹانگوں کی کبھی شکایت نہیں کریں گے کہ ہم تو جی یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی رضامندی لینے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، جنت لینے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا مشکل ہے ہمارے لیے، ہٹے کٹے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے، نہیں کھڑے ہوتے۔ رمضان گزر رہا ہے، قیام اللیل نہیں کرتے، بغیر وجہ کے چھوڑا ہوا ہے قیام اللیل، حالانکہ یہ ایسے دن ہیں جو بہت قیمتی ہیں، یہ ضائع کرنے کے دن نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان مبارک میں موجود تھے دنیا میں، ہم انہیں جانتے ہیں، ان کے نام، ان کے خاندان، ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوست و احباب میں سے، جاننے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو چلے گئے۔ اگلا رمضان کتنے لوگوں کو نصیب ہوگا کوئی پتہ نہیں، یہ دوبارہ رحمتیں برکتیں دوبارہ ہمیں ملیں گی کہ نہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم نہیں، لیکن پھر بھی ہماری رغبت نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم دنیا دار بن چکے ہیں، مادیت پرستی ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے، بس پیسہ 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 پیسہ، پیسے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، حلال حرام سب کچھ کریں گے، محنت مشقت سب کچھ کریں گے، خون پسینے کی کمائی کمائیں گے، دنیا کی کمائی، آخرت کی نہیں۔ دنیا کے لیے 10 12 14 16 گھنٹے لوگ کام کرتے، 2 شفٹیں بھی لگاتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی کسی نے سوچا کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ رات کو 1 گھنٹہ قیام کرنا مشکل ہے، 1 گھنٹہ بھی، دن میں 10 گھنٹے کام کریں گے، 12 گھنٹے کام کریں گے، مزدوریاں کریں گے، بوجھ اٹھائیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، رات کو 1 گھنٹے کا قیام اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ بھاری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے
یہ جسمانی مسئلہ نہیں، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے دل و جان سے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ورنہ کتنا آسان ہے، 1 گھنٹہ قیام کریں، 1 گھنٹہ بھی، اور اب تو آخری 10 دن شروع ہو گئے ہیں، پوری رات، خصوصاً طاق راتیں، 5 راتیں وقف کر دیں اللہ کے لیے اپنی، 5 راتیں، اور پھر یقین کر لیں کہ آپ کو وہ خوش نصیب، خوش بختی والی رات جو آپ کو مل گئی ہے کہ ایک رات کی عبادت آپ کی ساری زندگی کی عبادتوں سے، ساری زندگی سے بھاری ہو جائے گی۔ 80 سال سے زیادہ اللہ رب العزت 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ایک رات میں آپ کو عطا کر دیں۔ آج کسی کو پتہ چل جائے نا کہ اگر آپ محنت کریں اور یہ ٹارگٹ پورا کر لیں کسی کمپنی کا، تو آپ کو جی ایک سیلری بونس میں مل جائے گی۔ سیلری کتنی ہوگی؟ 20-30 ہزار، 50 ہزار، لاکھ روپے ہو جائے گی۔ لاکھ روپے بونس ملنا ہے آپ کو، اس کے لیے دن رات ایک کر دے گا، اور کہہ دیا جائے جی آپ کو جناب 1 سال کی سیلری جناب 12 سیلریاں دے دیں گے، تو وہ تو کہے گا میں سونا بھی نہیں، میں نے بس میں نے اتنی محنت کرنی ہے، میں نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لینا ہے۔ کسی کو کہے گاڑی مل جائے گی، جی کتنی محنت کرے گا، اور ادھر پوری زندگی سے بڑھ کر 80 سال سے زیادہ کی عبادت ہے، اور وہ آپ کو ایک رات میں مل رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 5 راتیں جاگیں گے تو یقینی طور پر مل جائے گی، اس کے لیے بھی ہماری کوئی توجہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک خصوصاً آخری عشرہ جو اب رہ گیا ہمارے پاس، پوری محنت، پوری کوشش اللہ رب العزت کی عبادت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔